بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں عام طور پہ یہ سیاسی جو معاملات ہیں اس پہ کمنٹ اس طرح نہیں کرتا، لیکن جو اس وقت بڑی دلچسپ صورتحال بنی ہوئی ہے پاکستان میں، پریشان کن تو ہے ہی، کیونکہ سیاسی ابتری کسی طور ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، نہ ہی کسی طرف سے یہ کوشش ہے کہ اس کو کنٹرول کیا جائے، اس کو مینج کیا جائے، اور جو تھنکنگ ہیڈس جن لوگوں نے پہنے ہوئے ہیں، چاہے وہ حکومت میں ہے اپوزیشن میں ہے، وہ مل بیٹھ کر اس کا کوئی حل نکالیں۔ لیکن جب سے عمران خان صاحب نے اعلان کیا ہے کہ وہ پنجاب اور کے پی کی اسمبلیز جو ہے وہ 23 تاریخ کو تحلیل کر دیں گے، اس وقت سے ایک دلچسپ صورتحال یہ ہے کہ پہلے پی ڈی ایم والے، خاص طور پہ مسلم لیگ والے جو تانے دیتے تھکتے نہیں تھے، اب وہ پورا زور لگا رہے ہیں کسی طریقے سے یہ اسمبلیاں نہ ٹوٹیں۔ دوسرا جو پنجاب میں صورتحال ہے، کل پنجاب کے چیف منسٹر چودھری پریز الہی کا ایک انٹرویو شائع ہوا، دیکھا، میں نے بھی دیکھا، اس میں انہوں نے جو باتیں کی بڑی واضح طور پہ بات کی۔ عام طور پہ ایسے معاملات جو ہوں وہ پبلکلی اگر ڈیبیٹ میں آ جائیں تو لگتا یوں ہے کہ کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں کچھ دال میں کالا ہے۔ اول تو یہ معاملات ان کو اپنے اتحادی پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے طے کرنے چاہیے، پی ٹی آئی ڈومیننٹ پارٹنر ہے اس میں، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ پاکستان میں یہ تاریخ رہی ہے، ماضی میں بھی اور اب بھی، کہ جو مائنورٹی پارٹیز ہیں وہ بیسیکلی ڈکٹیٹ کرتے رہے ہیں ٹرمز، اور چونکہ خان صاحب نے اپنے آپ کو کمٹ کر لیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ چودھری پریز الہی سیاسی طور پہ سیاسی شطرنج کے بہت ماہر ہیں۔ وہ دو چیزیں مجھے جو سمجھ آئی ہیں وہ یہ، ایک تو یہ کہ وہ اس پوزیشن کو استعمال کرنا چاہتے ہیں، ان کو پتا ہے کہ اگر وہ اس وقت رکاوٹ بنے تو پی ٹی آئی کا جو منصوبہ ہے، عمران خان صاحب کا منصوبہ، وہ ناکام ہو جائے گا۔ اس ناکامی سے بچنے کے لیے شاید پی ٹی آئی کو کچھ ایسی رعایتیں دینی پڑیں گی، جس کا کل انہوں نے اپنے انٹرویو میں ذکر بھی کیا، انہوں نے نام لیا کہ بھئی آپ کمیٹی بنائیں جس میں اسد کثر صاحب کا سے نام نہیں تھا، پریز خٹک صاحب ہوں، جس میں اسد عمر صاحب ہوں، اور جس میں جو پنجاب کے اس وقت اسپیکر ہیں سبطین صاحب وہ ہوں، تاکہ ہم مل کے بیٹھ کے طے کریں کہ ہمیں ملے گا کیا۔ یعنی اس سچویشن کو وہ اپنے پولیٹیکل بارگیننگ کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ دیکھا، بہرحال یہ سیاست ہے، اس میں اصول تو بہرحال اسی وقت بنتے ہیں جب طاقتور جس کے ہاتھ میں آخری چال ہوتی ہے، تو پریز الہی صاحب ایک تو یہ کر رہے ہیں۔ دوسرا، کچھ یہ اطلاعات بھی تھیں کہ جب خان صاحب نے جب تقریر کی تو جو باڈی لینگویج نظر یوں لگ رہا تھا کہ پریز الہی صاحب اس کے ساتھ نہیں ہے، اس کا بھی انہوں نے برملا اظہار کیا۔ اور کچھ اطلاعات ایسی بھی ہیں کہ جب یہ ختم ہوا تو پریز الہی صاحب کو کسی طرف سے فون آئے بہت زیادہ، اور اس پہ غصے کا اظہار کیا گیا کہ وہ خان صاحب کے ساتھ پارٹنر بن گئے ہیں جب خان صاحب جنرل باجوہ کو کرٹیسائز کر رہے تھے، تو جس کا انہوں نے کل میرا خیال ہے کہ اس کا جواب دیا ہے کہ بھئی وہ اس میں شامل نہیں تھے۔ یہ بھی ایک حیران کو میرے لیے اس لیے ہے کہ وہ شامل نہیں تھے، جب خان صاحب یہ بات کر رہے تھے تو الہی صاحب اٹھ کے آ جاتے، لیکن وہ بیٹھے بھی رہے، اور کل انہوں نے واضح طور پہ یہ نہیں کہا کہ ہم پی ٹی آئی کو چھوڑ دیں گے یا خان صاحب سے ہم اختلاف کریں گے، لیکن بٹوین دا لائنز لگ یوں رہا ہے کہ پریز الہی صاحب اس وقت اپنے آپ کو اس پوزیشن میں لا رہے ہیں جہاں پہ وہ بارگیننگ کر سکیں، اور وہ شاید چاہتے ہی ہیں کہ جس طرح انہوں نے کہا بھی ہے کہ وہ چیف منسٹر رہیں اینڈ تک، اس سال جو بھی ٹرم ہے اس میں، تاکہ جو ان کے منصوبے ہیں یا جو بھی ان کے ذہن میں ہے وہ کسی تک پہنچ سکے، اور ساتھ ہی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت بارگیننگ پوزیشن میں ہے پی ڈی ایم کے ساتھ بھی، تو کچھ صلاحیتیں بھی ہیں کہ ان سے بھی بارگیننگ کر رہے ہیں۔ لیکن مجھے یہ چیز ایک جو شک یہ پڑتا ہے کہ شاید خان صاحب اس بارگیننگ میں نہیں آئیں گے، کیونکہ ان کو پاس اس پوزیشن میں ہے وہ کہ پنجاب میں کچھ چینجز کروا سکیں جس طرح وہ چاہتے ہیں۔ باقی کانسٹیٹیوشنلی کیا یہ موو رک سکتی ہے؟ میرا خیال ہے نہیں، جتنا میں تھوڑا بہت سمجھتا ہوں، کیونکہ میں لیگل ایکسپرٹ تو نہیں ہوں، لیکن اگر یہ دونوں اسمبلیاں ڈیزالو ہو گئیں تو پھر جو سیاسی ایک انسٹیبلٹی ہے وہ اور بڑھے گی، اور پھر پی ڈی ایم کو شاید وہ فیصلے کرنے پڑیں جن سے وہ احتراز کر رہی ہے۔ اب بھی شاید وقت یہ ہے، کیونکہ اگر ان کا خیال یہ ہے کہ بجٹ پیش کر دیں گے اور بجٹ میں کچھ ایسا کام کر جائیں گے، وہ ٹھیک ہے، فگرز تو شاید ریالٹی سے علیحدہ رہ کے وہ جس طرح ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے کہ بڑے بڑے اعلان ہو جاتے ہیں، اعلان پبلک کی بینیفٹ کے لیے، لیکن ایکچولی ان کا
پبلک تک بینیفٹس پہنچتے نہیں ہیں اور وہ بینیفٹ کہیں اور ہی چلے جاتے ہیں، تو شاید ان کے ذہن میں یہ بھی ہو. لیکن جیسا میں نے پہلے عرض کی کہ شاید خان صاحب اس میں نہیں آئیں گے، کیونکہ انہوں نے بھی اپنا وہ آہیا ایک تھا یہ کارڈ، بڑا اسٹرانگ کارڈ کھیل دیا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس کارڈ کے ذریعے وہ چینجز سیاسی طور پر لا سکیں گے جو وہ بار بار اس کا کہتے آئے ہیں، اور ایک جنرل الیکشن کی طرح شاید ملک چلا جائے. جتنی جلدی ہو جائے میرا تو خیال ہے بہتر ہے. پی ڈی ایم جیتے، پی ٹی آئی جیتے، تاکہ ایک 5 سال کے ساتھ جو مینڈیٹ کے ساتھ بیٹھے ہوں اور بیٹھ کے وہ پھر اپنے فیصلے کر سکیں. کیونکہ پی ڈی ایم لگتا یوں ہے کہ اس وقت عوام کی حمایت تقریباً کھو چکی ہے. پی ڈی ایم کو اس چیز کا احساس بھی ہونا چاہیے، اور اگر وہ احساس نہیں کریں گے تو خان صاحب تو میدان میں ہے ہی، انہوں نے تو اپنا جو بھی کرنا ہے وہ تو کرنا ہے. بیسیکلی پی ڈی ایم کی ذمہ داری ہے، حکومت میں بھی وہی ہے کہ ان حالات کو سنبھالیں، جو بھی قسمیں کرنا پڑتا ہے وہ کریں تاکہ ملک بہتری کی طرف جائے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم.